إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں صرف بھیجا ہی اس واسطے کہ وہ میری عبادت کرے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لِيُوَحِّدُونَ، جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں. یعبدون کا معنی یہاں عبادت کرنے کا مطلب ہے توحید پر قائم رہیں، کیونکہ توحید کے بغیر لاکھ سجدے ہوں، لاکھ عبادتیں ہوں، لاکھ نمازیں ہوں، نوافل ہوں، روزے ہوں، کوئی قابل قبول نہیں ہے. سب عبادتوں کو زیرو کر دیتا ہے. کسی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر توحید نہ ہو. شرک اگر آ جائے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر بھی اگر شرک آ جائے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم بھی شرک کرو گے کہ تمہارے سب کے سب اعمال غارت ہو جائیں گے. اور انبیاء کرام کا اس وقت جو ذکر ہوا ہے وہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا میں خاص کر انعام کے اندر وہاں 18 انبیاء کرام کے نام لے کر بیان کیا کہ اشرکو، تم سب کے اندر بھی اگر شرک آ جائے یا شرک کرو گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ سب کے سب اعمال تمہارے غارت ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. سورہ زمر کے اندر ایک تو وہاں پر 18 انبیاء کرام کا خطاب تھا انعام کے اندر، یہاں تو خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان سب بھی وحی ہم نے یہی کی اور آپ کی طرف بھی کر. اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، آپ کی طرف بھی ہم وہی کر رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے آئے انبیاء ان سب پر ہم نے یہی وحی کی. کیا وحی کی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. ہاں وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور
تم سب کے سب خطرہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے اصل مضمون توحید ہے، مقصد پیدائش توحید ہے۔ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی پر اپنی زندگی کو قائم رکھو، بقیہ سب کچھ اللہ معاف کرنے پہ تیار ہے۔ اگر یہ ایک اس میں آپ سدھر جائیں گے، اگر ایک پر آپ اکتفا کر لیں گے، بقیہ سب کچھ اللہ درگزر کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس پر اگر موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے تو جو چاہے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ ترمذی کی روایت میں حضرت عتبان کی روایت فرمایا کہ دیکھو اگر وہ زمین بھر اتنے گناہ کے ساتھ مجھ سے ملے گا تو میں بھی زمین بھر اتنی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا، لیکن اس کے اندر شرک نہ ہو۔ بقراب الارض خطایا، زمین بھر اتنے گناہ کون کر سکتا ہے جی؟ رات دن گناہ کرو تو بھی زمین بھر اتنے گناہ نہیں کر سکتا بندہ، لیکن رب العالمین نے میکزیمم جو ہو سکتا ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر خطا اگر وہ لے کے آئے گا میں بھی اس سے ملوں گا۔ کیسے ملوں گا؟ لاتیتک بقرابها مغفرہ، زمین بھر اتنی مغفرت کے ساتھ ملوں گا، لیکن لا تشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے، شرک کا ایک گناہ نہ ہو، وہ ایک اللہ کو مانتے ہوئے زندگی گزارے، اسی پر اپنی پوری زندگی کی بنیاد رکھے، کبھی کسی کے لیے وہ دعا نہ کیا ہو، پکارا نہ ہو، کسی کے لیے نظر نیاز نہ کیا ہو، کسی کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، کسی کے لیے رکوع نہ کیا ہو، کسی کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، کسی کے لیے قیام نہ کیا ہو، کسی کے لیے قومہ نہ کیا ہو، کسی کے لیے غائبانہ نہ ڈرا ہو، کسی کے لیے غائبانہ محبت نہ کیا ہو۔ جو کچھ بھی ہے رب العالمین کے جتنے صفات جو بندوں کے لیے مخصوص ہیں، جتنے مراسم عبودیت کے ایکشنز ہیں، وہ سب کے صرف رب العالمین کو جس نے کیا ہو، بقیہ جو چاہے کر لے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ یہ مقصود تھا اصل انسانیت کا، جسے دے کر رب العالمین نے بھیجا، جو حضرت آدم علیہ السلام لے کے اترے۔ جب جہاں جہاں خرابی ہوئی وہاں اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا، ایک ہی دعوت کے ساتھ بھیجا۔ ہر نبی کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، خواہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں یا 1,00,000 سے زائد پیغمبر آئے ہوں یا اس میں 313 رسل ہوں، جتنی روایتیں آئی ہیں ان سب کے اندر مقصد بعثت، مقصد نبوت ایک ہے، وہ یہ کہ دیکھو اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہاں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی شے جو بھی ہو، انسان ہو، حجر ہو، پتھر ہو، شجر ہو، جو کچھ بھی ہو، ولی ہو، نبی ہو، کسی کو شریک نہ کرو۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کو بھی ہم اس واسطے مانتے ہیں کہ رب نے کہا کہ اس طرف رخ کرو، لیکن کعبۃ اللہ بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، حجر اسود بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، مقدس ترین مقامات بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اسی واسطے کلمے میں سکھایا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے شریک نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی اعزازی خطاب ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ملا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا معراج میں۔ گویا کہ معراج میں جا کر پوری آسمانی سیر کر کے آئے تو یہ ان کی الہیت کے دعوے داری میں نہیں آتا ہے، نہ رسول نے اپنے خود سے کر لیا، بلکہ یہ میرا بندہ تھا جس کو میں لے گیا، میرا بندہ ہے وہ، بندے سے آگے کوئی حد نہیں ہے، بس یہ آخری حد ہے، بندے ہیں سب میرے، غلام ہیں میرے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا لوگوں سنو،
تم مجھے بڑھانا نہ چڑھانا، جس طرح عیسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا چڑھایا، جبکہ میں ہوں کیا؟ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولو، تم سب کہو عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہے پھر رسول ہے۔ یہ بندگی کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان سب کا مقصد یہی تھا، جب بھی اس میں بگاڑ ہوا اللہ نے انبیاء کو بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل کے اندر فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ان سب کا دعویٰ ایک ہی تھا، ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی دعوت تھی، اس میں کوئی ترمیم نہیں۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے قوموں کو جب بلایا تو کیا بلایا؟ کہا کہ دیکھو اللہ ایک کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ، اللہ کو مانو نہیں، اللہ کو تو ہر کس و ناکس مانتا ہے، یہودی مانتا ہے، نصرانی مانتا ہے، مشرکین عرب مانتے تھے۔ آج بھی جتنے لوگ درگاہ کو جاتے ہیں، یہاں وہاں سجدے کرتے ہیں، جھنڈے پہ جھکتے ہیں، بنڈے پہ جھکتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا مقصود نہیں ہے، اللہ ایک کی عبادت کرنا مقصود ہے۔ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ سر جس کو رب نے اونچا کیا ہے اسے کسی کے سامنے نہ جھکاؤ۔ یہ اصل توحید تھی جس کی دعوت کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، یہاں تک کہ اس کی دعوت کی تکمیل جو ہوئی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ اس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 2-3 جمعوں سے میرا یہی عنوان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں آپ کو میں بتایا تھا کہ ایک عام الفیل صبح صادق کا وقت عام طور پر مشہور روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، لیکن صحیح ترین روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ٹھیک اس سے 2000 سال پہلے ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ پہلے ہم اس کو پڑھائیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ اس وقت ایک عام الفیل کے اس سن میں، اس سال میں، اس واقعے کے 55 دن بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی، اس پیدائش کا جو لنک ہے، جو نسب ہے، 2000 سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے دعائے خلیل کو رکھ کے آغاز کر دیا تھا۔ اسی واسطے ایک روایت کے مطابق خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دراصل ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اس دعا کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا۔ تو اس دعا کو کرتے ہوئے اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن تولد ہوئے، ایک عام الفیل 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل، تو اس سے 2000 سال پہلے اس واقعے کو ثبت کر چکا تھا رب العالمین نے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کی بھی ابتدا یہی تھی کہ شرک پوری دنیا میں پھیل چکا تھا اور اس وقت ضرورت تھی ایک موحد اعظم کو برپا کرنے کی تاکہ دنیا کے اندر سے تمام شرک کا مقابلہ کرنے کی اللہ اس کو اتنی ہمت دے کہ وہ اکیلا ایک انجمن ہو۔ ان ابراہیم کان امہ، وہ اکیلا ایک امت کا کام کر گئے تھے، ایک جماعت تھے، قوی تھے، مضبوط تھے۔ 10 آدمیوں کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جائے کہ آپ توحید بیان کریں، اللہ کی قسم پاؤں ڈگمگا جائیں گے۔ پکے مشرکین کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جائے کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت دو تو یاد رکھو آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے۔ پوری قوم سے لڑ جانا معمولی بات نہیں تھی، جبکہ بدبخت لوگ شرک میں اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ خود انسانوں کے بھی سجدے شروع ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اٹھایا تو انہوں نے وہ کام کر دکھایا جسے اللہ کے علم میں تھا کہ ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکیں گے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزر ایسا انسان جو کہ بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا،
اور خود اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا، ایسے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا کہ لو اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی قہاریت و جباریت کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو ایک آزر جو ایک بت پروش ہے، بتگر ہے، بت کی پوجا کرنے والا ہے، اسی کے گھر سے ہم چاہیں گے تو اس کا توڑ اور اس کا دشمن نکال کے اس کے سامنے کھڑا کریں گے، وہ توحید کی عظمت بیان کرے گا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں، یہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں اور لوگ ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ بڑے بڑے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا تن مندن اسلام کے خلاف لگایا، اللہ نے ایسا تماشا دیا ان کی زندگیوں میں کہ انہی کے بیٹے اور انہی کے نسلوں میں اللہ نے اسلام کو رکھا، اور وہی بیٹے اور انہی کی نسل سے آنے والے لوگ اس اسلام کا بول بالا کر گئے۔ ہاں، محمد عامر جو ابھی کیا ہے حیدرآباد میں انتقال ہوا، پتہ نہیں کس حیثیت سے انتقال ہو گیا، نیوز تو کیا ہے ابھی تک واضح نہیں ہو سکی زہر دے کے مارا گیا تھا یا نہیں، لیکن بابری مسجد کے پھوڑنے والوں میں، توڑنے والوں میں سر فہرست وہ بندہ تھا جس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلا اس گنبد پر ہتھوڑا چڑھایا تھا جو بلبیر سنگھ کے نام سے تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی تو 100 مسجدیں قائم کرنے کا زندگی کا مقصد بنا کے اترا، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ان کی زندگی کے واقعات میں 92 مساجد 92 مساجد ختم کر چکے تھے، اور حیدرآباد میں ایک مسجد کے سلسلے میں آ کے رکے ہوئے تھے، بدبختوں نے زہر دے کے مار ڈالا۔ ابھی قریب کی نیوز ہے، بالکل 1 ہفتے پہلے کی شاید۔ ہمیں کچھ سروکار بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے جانتے پہچانتے بھی نہیں ہے، ہم کو کیا ہے اصل ہیروز ہمارے اپنے ہیں نا جی۔ لیٹسٹ پکچر کیا آئے ہیں، ہاں لیٹسٹ مووی کون سی اپلوڈ ہوئی ہے، کیونکہ اب تو آن لائن کا سلسلہ ہے نا، تو ہمیشہ آن لائن میں رہتا تھا بندہ، بڑا نیک تھا، جو کہتے ہیں نا، میں بھی پہلے کہا تھا، پہلے خوبیوں میں لوگ لکھیں گے کہ بڑا کیا ہے صوم صلاح کا پابند تھا، بہت اچھے انسان تھے، ملنسار تھے۔ آج مریں گے تو لوگ لکھیں گے بڑا اچھا انسان تھا، ہمیشہ اسٹیٹس میں کیا ہے گانے رکھتا تھا، اور مرتے وقت بھی آن لائن تھا، پھر مر گیا بیچارہ۔ تو ہم نے آن لائن کے لوگ ہیں نا جی ہم۔ تو یہ دراصل اللہ نے انہی کے دروازوں سے، انہی کے گھروں سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ جس نے ہتھوڑا مارا 1992 میں، اللہ نے اسے ایسی ہدایت دی کہ ایک مسجد کے ہتھوڑا چلانے پر اللہ نے ایسی توفیق دی کہ 92 مساجد، جبکہ ایم تو تھا پورا 100 مسجدیں بننے کا، اللہ نے قریب پہنچا کے کیا ہے اس کے بعد بلایا، اپنی زندگی لگا دی بقیہ۔ اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو مانیں گے نہیں، یہ بلبیر سنگھ ہے ماشاءاللہ سے، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی، اور ہم روز چھرا پھیرتے ہوئے کبھی بھی کیا ہے دقت بھی محسوس نہیں کرتے، نہیں تو ٹرم سلم کرتے، 1 نمبر کی بلیڈ مولی صاحب۔ ہاں 10 سال سے توحید میں ہے، داڑھی کبھی بڑیش نہیں۔ بعض لوگ بولتے تمہیں بھی کرتے نا ٹرم، اللہ کی قسم میں کبھی ٹرم نہیں کرا بھائی، مجھے اتنی آتی۔ ہاں بعض لوگ جب میں داڑھی میں بولا تو ایک آدمی کمنٹ کیا ہے نیچے، تمہیں ٹرم کر لے کوئی دکھتا نا مولی صاحب، بول گو میں ٹرم کرا نہیں بھائی، مجھے بڑھتی نہیں اتنی قدرتی طور پر۔ لیکن جو لوگ کرتے ہیں نا جی ان کو شرم آنی چاہیے، جن کو کوئی دقت نہیں ہے داڑھی رکھنے میں، جن کو پریشانی نہیں ہے، جن کو جاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ایسے لوگ بھی کیا ہیں 1 نمبر کی جو بلیڈ ڈالتے ہیں نا، وہ کس واسطے ڈالتے ہیں پتہ نہیں۔ جبکہ ایک بلبیر سنگھ اسلام میں آیا تو اس نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، محمد عامر بن کے ماشاءاللہ وفات کے وقت بھی ان کی میت کے ساتھ ان کی اتنی بڑی داڑھی گئی، اور ہمارے لوگ مذاق اڑاتے بڑی داڑھی رکھنے میں۔ ہاں یہ حالتیں ہیں، یہ عبرتیں ہیں۔ تو بیان جو کر رہا تھا اصل میں تو مقصود اللہ تبارک و تعالی کو توحید تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی ضرورت پڑی شرک کے ماحول میں بھی اٹھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا اصل جو کام ہے نا اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بتگر کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی رب العالمین نے جو عقل سلیم دیا تھا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم لے کے آئے تھے، جو قلب سلیم لے کے آئے تھے، اس کے عوض اللہ نے توحید کے منازل کو پار کرایا، اس حد تک کہ نبوت قائم ہوتے ہی انہوں نے حجت قائم کی خود باپ سے، یا ابت لم تعبد، اے ابا جان یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو معبود بنائے بیٹھے، لم تعبد،
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں یہ مورتیاں جو بھی ہیں، نہ کوئی نفع و نقصان کا اختیار رکھتی ہیں، ایسے کو آپ پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آپ جا کے پکارتے ہو، کبھی قبر سے آواز آئی؟ پھر کیوں جا کے چادریں چڑھاتے ہو؟ پھر کیوں جا کے کیا ہے وہاں پر پھول چڑھاتے ہو، وہاں پکارتے ہو؟ کبھی آواز آئی؟ آواز تو نہیں آئی کبھی بھی۔ وہی معاملہ ہے، وہ ان کو اپنا بھی شعور نہیں ہے، اللہ نے انہیں کہاں رکھا ہوا ہے، ان کو تم کیوں پکارتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے پکارنے کا حکم تو نہیں دیا، آخر تم اپنے آپ سے کیسے ایجاد کر لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، سفارشی ہیں، سنتے ہیں، فلاں ہیں؟ اللہ خود کہتا ہے بل احیاء ہیں وہ زندہ ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے، وہ بالکل الگ زندگی ہے برزخ کی۔ وہاں آدمی جیتا ہے، صرف ولی جیتا ہے تھوڑی نا، ولی بھی جیتا ہے، کافر بھی جیتا ہے، ملحد بھی جیتا ہے، فرعون بھی جیتا ہے۔ فرعون نہیں جیتا؟ جیتا ہے، تبھی تو اسے عذاب ہوتا ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ خاص کہتا ہے فرعون کے سلسلے میں قرآن کے اندر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ پر صبح و شام انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ آگ پر پیش کیا جانا اور اس کو عذاب ہونا، زندہ رہے گا تو لگے گا نا، وہ مردہ ہے تو پھر کہاں اسے عذاب ہوگا؟ اب ہو رہا ہے، اب قیامت میں نہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آج کے دن ابھی ہو رہا ہے، اسے صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اس کو۔ ویوم تقوم الساعہ، پھر جب قیامت قائم ہوگی تب حکم دیا جائے گا کہ کھینچو اس کو، آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو اس کو شدید ترین عذاب میں، جہنم میں۔ تو جہنم کے عذاب کے علاوہ اب بھی عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کو وہ محسوس کر رہا ہے تو زندہ ہے نا، تو کافر بھی زندہ ہے، ملحد بھی زندہ ہے، منافق بھی زندہ ہے، کیونکہ عذاب قبر سہنا ہے یا نعمات برزخ ان کو پانا ہے، تو ہر آدمی اس حیثیت سے زندہ ہے۔ لیکن وہ زندگی یہ زندگی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کی زندگی، ولیکن لا تشعرون۔ تو یہ چیز اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے کبھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ زندگی کیا ہے۔ ایمان رکھنا ہے، لیکن اس زندگی کے ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ ان کو پکارنے لگو، یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، کا مورتیوں کو پکارو، قبر میں دفن شدہ ولیوں کو پکارو، یا پیغمبروں کو بھی پکارو، کسی کو پکارنے کا حکم نہیں ملا۔ پکارنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے دعوت دی تو سب سے پہلے باپ سے آغاز کیا۔ سنو مسلمانوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم توحید کو مانیں، تو باہر دعویٰ لے کے نہ نکل جائیں، اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ تبلیغ دین حنیف گھر سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے گھر کے لوگوں کو متوجہ کرو۔ باپ مشرک ہیں، باپ ماں مشرک ہے، بہن بھائی شرک کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ذمہ داری پہلے گھر کی ہوتی ہے۔ ہاں، پہلے اپنے ماحول کو سدھارو۔ کتنے لوگ ہیں جو برسوں سے یہاں آ رہے ہیں، سدھرے ہیں، سمجھے ہیں، لیکن اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہنوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ان کا کیا ہوگا اگر وہ اسی عقیدے پر مر گئے۔ اسی واسطے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سب سے پہلے خطاب کیا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ وہاں سے آغاز ہوا اور اینڈنگ کہاں ہوئی؟ یہاں تک کہ باپ ہی نہیں، رشتہ دار ہی نہیں، پوری قوم مل کے کہا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم اسے جلا ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو، جناب خلیل الرحمن کو اتنی سخت، اتنی ہمت دی تھی کہ پوری قوم سے لڑ جائیں، اور کہہ دیا تھا کہ یہ مکر کریں، اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا قید، ان کا مکر انہی پہ الٹا ہو گیا، اور یہ لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ پھر اس کے بعد یہاں سے نکلے
تو اس وقت یہ پوری قوم سے بیزار ہو چکے تھے. یہ توحید کی اتمام حجت جب ہوتی ہے نا جی، پھر اس کے بعد نبی اور رسول کو اللہ یہی حکم دیتا ہے کہ یہ قوم اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر چکی ہے، اب دراصل تم یہاں سے نکلو. یہ ہجرت کا مرحلہ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نکل گئے. دعوت التوحید کی زندگی میں سب سے پہلے انبیاء کرام کے اصول کو سامنے رکھیں. ہمیشہ لوگوں دعوتی میدان میں اترنے سے پہلے سوچو کہ انبیاء علیہ السلام کے سیرتوں سے ہمیں ملتا کیا ہے. سب سے پہلے گھر سے تبلیغ اور اپنا حتی الامکان حجت قائم کرنے تک تبلیغ ہی تبلیغ. یہ کرنے کے بجائے راپیٹا سے جماعت نکلتی کہتے کہاں؟ پیرمبور سے یہاں آتے کہتے انہوں آنے والے مہاجر بن جاتے کہتے، جانے والے انصار بن جاتے. کیا کیا نہیں بات کہاں جی ہوتی وہ تبلیغ؟ ایسا کبھی بھیجے کیا تبلیغی وفد؟ ہاں بتاؤ ایک سیرت میں ایک مثال بتاؤ اللہ کے رسول نے تبلیغی وفد بھیجا مدینے سے لے کو باہر تبوک تک جا کو بولے نا. جہادی وفد کے علاوہ تبلیغ کا کوئی وفد اللہ کے رسول نے مدنی زندگی میں بھیجا ہی نہیں. کام یہاں اتمام ہوا ہی نہیں. اتمام ہوا 8 میں، تب بھیجا وفود کو. حدیبیہ 6 میں، پھر اس کے بعد وفود کو بھیجا بادشاہوں کے نام خطوط. آپ پڑھ لیجئے سیرت کی کتابوں میں. 1 سے لے کر 6 تک کام جو ہوا پورا مدینے میں ہوا، کہیں باہر نکلے ہی نہیں. اور 1 نبوت سے لے کر 13 نبوت تک جو کچھ بھی ہوا دعوتی مرحلہ، پہلا مرحلہ پورا مکے میں ہوا، سوائے 10 میں طائف جانے کے بعد کہیں گئے ہی نہیں. کام اصل میں ایک جگہ کرنا ہے اور مستقلاً کرنا ہے. پوری تک گودو لگا دینا ہے یہاں تک کہ اتمام حجت ہو جائے. آج کا یہ بیٹھے ہوئے افراد بھی اگر ٹھان لیں کہ ٹرپلیکین ایریے میں ہم دعوت کا کام شروع کریں گے، ہر گھر کو، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، غیر مسلم ہے تو اسلام کی پوری دعوت پہنچائیں گے. مسلمان اگر بگاڑ کا شکار ہیں، عقیدے میں شرک کا شکار ہیں تو ان تک توحید پہنچائیں گے. تو یاد رکھیے 10 سال میں پورا ٹرپلیکین ایک انقلابی دعوت دے رہا ہوگا، لیکن ہم مستقل کام کرنے پر راضی نہیں ہیں. جبکہ کام مستقل کرنا چاہیے. ایک ایک گھر کے دروازے پہ آپ کھٹکھٹائیں، دعوت دیں کہ اللہ کے لیے شرک سے رک جاؤ، اللہ کے لیے توحید کو سمجھو، اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. مسلمان نہیں ہوتا وہ مشرک ہوتا ہے. اور اسی عقیدے پہ مر گئے. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے کہ ایسے پر جنت حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ جا کے ایک ایک کو دروازہ کھٹکھٹا کے رو کے درد دل سے بیان کرو، یہ تمہارا اپنا کام ہے. کہ مسلم ہوں کہ غیر مسلم. ہم نے کیا، کرنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، مسلسل لگانا چاہیے. اور اتمام حجت جو ہوگا تو وہ انبیاء کو اعلان ہوگا. ہمیں تو یہ اعلان ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ کسی ایک انسان کو بولتے رہیں پھر کہیں کہ میں اتمام حجت کر لیا بھائی اب میں اس کو بولنا چھوڑ دوں گا، ہجرت کر دوں گا. نہ، یہ مرحلہ ہمیں نہیں آ سکتا. یہ مرحلہ انبیاء کو آتا ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اتمام حجت ہو گئی، اب مجھے نکلنا ہے ہجرت کا. ہمارے لیے مرحلہ نہیں، ہم دعوت کے مرحلے ہی میں آگے بڑھیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، میں انشاءاللہ لاؤں گا سیرت کی کتابوں کے تحت جیسے مضامین آئیں گے میں لاؤں گا. میں تو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں صرف ایک سیرت کتابی شکل میں بیان کرنا مجھے مقصود نہیں ہے، میں اس نہج سے نہیں بیان کر رہا ہوں. تو آئیے جب انہوں نے یہاں سے نکلے، جب اتمام حجت ہو گئی، عراق مرکز تھا جہاں پر یہ کام ہوا، جہاں دراصل آگ میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے تو عراق سے شام گئے، شام سے مصر گئے. اور اس اسنا کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ واقعہ بخاری وغیرہ کے اندر بھی ملتا ہے. وہ تھا حضرت ابراہیم جب مصر کو پہنچے، وہاں پر ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ سارہ تھی، اس وقت کی انتہائی خوبصورت ترین خواتین میں سے تھی. اس کو وہاں کا مصر کا بادشاہ غلط نظروں سے دیکھا اور اس کی اپنی یہ عادت تھی، قبیح ترین عادت، کہ ہر خوبصورت ترین عورت کو اپنا حق سمجھتا تھا. تو حضرت ابراہیم کو بھی جب سپاہی پکڑ کے لے گئے تو انہوں نے دراصل یہی کہا کہ ہمارا بادشاہ تمہاری جو ساتھ میں عورت ہے اس کو بلاتا ہے. یہاں تک کہ خود حضرت ابراہیم بخاری کی روایت میں موجود علیہ السلام، انہوں نے اس ڈر سے کہ یہ بدبخت کہیں دست درازی نہ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ پوچھے کہ تم ابراہیم کی کیا لگتی ہو تو کہہ دینا کہ بہن ہو.
کیوں؟ بیوی کہو گے تو اور زیادہ ظلم و ستم کرے گا، اور بعید نہیں کہ حضرت ابراہیم کو بھی قتل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پوچھے تو کہہ دینا کہ بہن ہوں۔ حضرت سارہ نے کہا کہ بہن کیسے کہوں؟ کہا کہ ہاں، آج پوری دنیا میں اسلامی اعتبار سے ہم دو ہی مرد عورت ہیں، اس حیثیت سے اسلامی طور پر ہم بہن بھائی ہیں۔ لیکن یہ چیز جو مانے تھی، توریہ تھا جس کو کہتے ہیں، توریہ کہتے ہیں اس کو۔ کبھی کبھی ایسا جائز ہوتا ہے، کہنے کو تو یہاں کہہ دیا، لیکن اسی حدیث کے اندر آتا ہے بخاری میں کہ کل قیامت کے دن اس ایک بات کی وجہ سے بھی ابراہیم ڈریں گے، اللہ کے آگے جا کر سفارش کرنے پر کہیں گے اللہ میں تیرے سامنے آ نہیں سکتا کیونکہ میں اس وقت ایک جھوٹ بول دیا تھا۔ ثلاثہ کذبات کی حدیث بخاری کے اندر آئی ہے کہ جس میں ابراہیم نے 3 جھوٹ بول دیے، اس میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا جو بہن کہہ دیا تھا۔ بہرکیف پھر یہاں سے کیا ہے، جب وہ پہنچی اور وہ مصر کے بادشاہ نے غلط ارادہ کیا تو اللہ نے ایسی کچھ نشانیاں بتلائی جس سے وہ خود کہا کہ تو جنیہ ہے، کیونکہ جب بھی آگے بڑھتا تو زمین میں دھس جاتا۔ تو اس نے کہا کہ کیا تو جنیہ ہے؟ سارہ نے کہا کہ نہیں، میں تو انسان ہی ہوں، لیکن میرا رب ہے جو مجھے تیرے غلط ارادے سے باز رکھتا ہے۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی، ایک روایت میں ہے کہ اپنی خادمہ، لیکن صحیح ترین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کی روایت کے مطابق سیرت النبی جو رحمت للعالمین کے موضوع پر لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خادمہ نہیں تھی بلکہ یہ خود کی بیٹی تھی۔ اس بیٹی کو خادمہ بنا کر حضرت سارہ کو گفٹ کیا تھا، جس کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ جب یہ گفٹ لے کے آئی، پھر مصر سے آگے بڑھی اور مدتوں تک بیٹا نہیں ہوا تو خود سارہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ اس کو لے لیجئے، میں آپ کے لیے بیوی بنا کے پیش کرتی ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ جب جا کے نکاح ہوا تو حضرت ہاجرہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا نوازا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت اسماعیل ہے۔ یہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے شیرخوار تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ غیر ذی زرع جو ہے، جو بالکل وادی ایسی ڈیزرٹ صحرا ہے، وہاں لے جا کے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم پھر وہاں سے فلسطین سے نکلے اور اس بچے کو اور ہاجرہ کو لے جا کے وہاں پر زمزم کے کنویں کے بالکل قریب رکایا اور وہاں سے نکل آئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے اور ہاجرہ کے خاطر وہاں زمزم کا کنواں آباد کر دیا۔ پانی آیا تو لوگ بسنے لگے، یہاں تک کہ بنو جرہم کا قبیلہ جب آیا تو انہوں نے باقاعدہ اجازت مانگی حضرت ہاجرہ سے کہ ہم یہیں رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے صرف اس ایک بنیاد پر، شرط پر کہ یہاں کے پانی کا قبضہ تمہارے انڈر میں نہیں آئے گا، پانی کا قبضہ ہمارے ہی اندر رہے گا، اگر تم رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ۔ یہ قحطانی قبیلے کے یمن کے باشندے تھے جن کی زبان عربی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان سے عربی سیکھ کر عربوں میں فصیح ترین عربی بولنے والے حضرت اسماعیل ہیں، جو ان سے عربی سیکھے اور جوان ہوتے ہوتے فصیح ترین عربی بولنے والے بن گئے۔ اسی اثنا میں جب یہ اپنی جوانی کو نہیں پہنچے تھے، اس وقت وہ واقعہ پیش آیا جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ ذبح کرنے کے لیے 13-14 سال کی عمر میں پہنچے، لیکن اللہ اس کے بدلے دمبے کو بھیج دیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت ابراہیم ذبیح اللہ کہلائے، لیکن زندگی بڑھتی رہی۔ یہ سب سے پہلا وقت تھا فلسطین سے اس وقت جب ہاجرہ اور شیرخوار بچے کو چھوڑا، اس کے بعد دوبارہ اگر مکہ آئے تو یہ پہلا موقع تھا جہاں ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آئے تھے، فلسطین سے مکہ، پھر اس کے بعد کبھی نہیں آیا۔ بخاری کی روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، خوبرو ہوئے، جوان ہوئے، بنو جرہم کے پورے قبیلے میں چمکتا ہوا چاند تھے، ہر کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی تھا۔ تو ایک معزز ترین قبیلے کی ایک عورت سے حضرت ابراہیم کے اس بیٹے حضرت اسماعیل سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے سے مکہ پہنچے، دیکھا تو گھر میں اسماعیل نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے، دیکھا کوئی عورت جان جوان ہے تو سمجھ لیے کہ میرے بہو ہے، پوچھا اسماعیل نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔
کہا کہ اچھا بیٹا میں ان کا باپ ہوں. تو انہوں نے بہت ہی کیا ہے تعجب کیا, آپ باپ ابراہیم؟ کہا کہ ہاں. پھر اس کے بعد کچھ دیر وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے. باتوں میں پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیسا رکھا ہے میرا بیٹا؟ اسماعیل تمہارے ساتھ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اچھی زندگی ہے نا, کھاتے پیتے ہو نا؟ تو بہو نے شکوے شکایات کا انبار لگا دیا. آپ کا بیٹا تو کیا ہے, بہت خلاش ہے, بہت غریب ہے, تنگ دستی میں زندگی گزرتی ہے, پیسہ ہی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, شکوے شکایات کا انبار لگا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اس وقت حضرت ابراہیم نے محسوس کیا کہ ایسے شکوہ شکایات کرنے والی میری بہو مناسب نہیں ہے اور میرے بیٹے کے لیے بیوی مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا بہو میں نکلتا ہوں, لیکن جب میرا بیٹا آ جائے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی چوکٹ کو بدل لیں. یہ کہہ کے چلے گئے. پھر جب اسماعیل آئے تو انہوں نے, بیوی نے کہا کہ کوئی بوڑھے میاں آئے تھے اور کہہ رہے تھے وہ آپ کے باپ ہیں. میں نے ان سے بات کی اور ایک پیغام چھوڑ گئے. کہا کہ کیا پیغام چھوڑ گئے؟ پیغام یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل لیں. کہا کہ بہت اچھی بات ہے, بدل لیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. میرے باپ نے اصل میں یہی اشارہ دیا تھا کہ یہ بیوی تیرے لیے مناسب نہیں ہے, دروازے کی چوکٹ بدل لو. شکوے شکایات کرنے والی بیوی اصل بیوی ہو ہی نہیں سکتی. جو کچھ مصائب و آلام زندگی میں آئے ان کو ٹیکل کر کے شوہر کا ساتھ دینے والی اصل بیوی ہے. ہاں 50,000 کماتا تھا جی, کماتا تھا. لاک ڈاؤن سے پہلے حالات تھے, کماتا تھا. اب 10,000 بھی نہیں کما رہا ہے, تبھی بھی وہ تیرا شوہر ہی ہے. اس واسطے دھمکیاں دینا, میکے چلے جانا, وہاں جا کے بیٹھ جانا, لان تان کرنا, شوہر کو کیا ٹارچر کرنا, یہ بیوی نہیں ہے, یہ تو ڈائن ہے نا جی. یہ بیوی تھوڑی ہے, مصائب و آلام میں ساتھ دینے والی بیوی ہے نا. جو بھی مسئلے آئیں گے, خوشی آئے گی بھی تو تم پر تقسیم ہوگی, غم آئے گا تو تم پر ہی تقسیم ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے, گھر میں تو خرچہ نہیں کرتا, لیکن باہر ہوٹلوں میں پھرتا ہے, کلبوں میں پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے. ایسے وقت میں بیوی پوچھے تو یہ حق بنتا ہے. لیکن سامنے دکھ رہی ہے وہ محنت پوری کرتا ہے, خود کے لیے کپڑے نہیں اٹھاتا, عید بقرعید میں اس کے لیے کپڑے اٹھا کے دیتا ہے, پھر بھی بیوی شکایت کرتی ہے, تو یہ بیوی ہے, بیوی نہیں ہے, ڈائن ہے. ہاں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چوکٹ بدل لو. اور جیسے ہی سنا, حضرت اسماعیل نے کہا کہ ہاں میرے باپ کی بات میں مانتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ دوسری بار آئے تھے مکہ, بچے اور ماں کو چھوڑنے کے بعد. تیسری مرتبہ پھر آئے, اس وقت بھی حضرت اسماعیل نہیں تھے. وہ دوسری بیوی جس سے طلاق ہو کر پھر دوسری بیوی کیے تھے, وہ بیوی موجود تھی. ان سے پوچھا میرا بیٹا آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تو اس بیوی نے بڑا شکر ادا کیا, آپ کے بیٹے تو بڑے اللہ والے ہیں, جو بھی ملتا ہے چار چٹنی ہو جو بھی ہو, لیکن کیا ہے ہم خوش ہیں جو ہم دونوں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں. میں ان کی مجبوریاں سمجھتی ہوں, وہ میری مجبوریاں سمجھتی ہیں. بڑی تعریف کی. تو کہا کہ بیٹا میں تو نکل رہا ہوں, لیکن میرا بیٹا آ جائے تو تم میرا یہ پیغام دے دینا, سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنی چوکٹ کو برقرار رکھو. پھر وہ چلے گئے. جب اسماعیل گھر کو آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کے باپ آئے تھے اور ایک پیغام آپ کو چھوڑ گئے تھے. پیغام یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ اپنی چوکٹ کو برقرار رکھو. تو وہ خوشی سے کہے کہ وہ میرے باپ تھے, اور یہ اشارہ دے گئے کہ یہ بیوی تیرے لائق ہے, یہ نبی کی بیوی بننے کے لائق ہے, اور ہمارے گھر کے خاندانی نسب کے اعتبار سے لائق ہے, اس کو برقرار رکھو. تو معلوم ہوا بیوی کون ہوتی ہے, معاشرے میں کیا چیز. آج سے 4000 سال پہلے کا واقعہ بیان کرتا ہوں, تب بھی یہی اصول ہے عورت کا کہ ہر مصیبت, ہر ایک پریشانی, ہر رنجش میں, ہر قسم کی کیا ہے مصیبتوں میں میاں کا ساتھ دینا اصل بیوی ہے. خالی خولی خوشیوں میں جب تھا دیتا تھا, میرا شوہر بڑی خدمت کرتی تھی. جب دے نہیں پایا ریٹائرڈ ہو گیا, بیٹھ گیا, ایک کافی منگے تو بھی وہاں سے بولتی خالی یہ کام جی تم نہ بیٹھ جانا, کافی منگی, پوری زندگی کما کے کھلایا نہیں. یہ کیا ناشکری ہے؟ اصل چیز تو وہی ہے نا جی, پوری زندگی ساتھ دو. اس طرح عورتیں سمجھ جائیں نا شوہر کو, کبھی رنجشیں نہ ہوں گی.
مزاج میں ایک دوسرے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے کی کوشش، کھیکڑے کی چال ہماری جاتی نہیں، اصل میں ہونا نہیں چاہیے۔ پھر چوتھی مرتبہ آئے مکہ تو یہی پہلی بار تھی جو مدتوں بعد ذبح کرتے وقت جب ملے حضرت اسماعیل، اس کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے مل رہے تھے۔ چوتھی بار جب آئے، جب حضرت اسماعیل تیر بنا رہے تھے، حضرت ابراہیم ملاقات کی تو فرط مسرت سے بھاگتے دوڑتے گلے لپٹ گئے حضرت اسماعیل باپ سے، بہت مدت بعد ملے تھے، 13-14 سال کی جو عمر تھی ذبح کرتے وقت جب ملے تھے، اس کے بعد اب مل رہے تھے جب چوتھی مرتبہ آنا ہوا حضرت ابراہیم کا، جب محبت سے ملنا ہو گیا، سینے سے سینے کو مل کر دل کو تسلی ہو گئی، جذبات کو، آج یہ جذبات بھی چلے گئے ہیں۔ ہاں کرونا کا تو انہیں ہاتھ ملانا پہلے یوں 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 کا تھا، پہلے دوں کیا نک کو کیا، دوں کیا نک کو کیا، بول پھر اس کے بعد دل میں سوچتا آہا اسے رہا تو مجھے لگ جائے گا نا، اس سے پہلے میں کہاں چل جاتا ہوں۔ کی عجیب بنا کے رکھ دیں، چھوت بنا کے رکھ دیں، اچھوت بنا کے رکھ دیں۔ بولتا ہوں تو برا ہے، کیا کروں؟ ہمارے اپنے لوگوں کو کبھی ملاقات ہوتی تو ہمارا سب سے بڑا دلی سکون تو یہی ہوتا کہ کبھی گلے لپٹا لو، کبھی ہاتھ پکڑ لو، ایک جذبات کو ایک دوسرے سے کیا شیئر کرنے کا ایک بہترین طور پر اسلام نے دیا ہے تحفہ، اس سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ چھوت چھات کی برائی ان برہمن سے آئی ہے، یاد رکھ لو، یہ بدبخت ترین قوم ہے جو چھوت چھات کو پوری دنیا میں رواج دی ہے اور اپنے لیے خصوصی طور پر رکھا۔ آج اسی کے تناظر میں یہ چھوت چھات والی بیماری پوری دنیا پہ لاگو کر کے رکھے ہیں بدبخت۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہاں جا کے لگتا ہے یہ۔ تو گلے لپٹا لیے، معانقہ کیا، جب مسرت کے جذبات تھوڑا سرد پڑے تو کہا کہ ابا جان بعد مدت کے ملے ہیں، کوئی خاص کام ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا خاص کام ہی سے آیا ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اس ٹیلے پر، اس وقت صرف ٹیلا تھا، ایک چھوٹا سا ابھار تھا، کعبۃ اللہ نہیں تھا، کعبۃ اللہ سیلاب اور زمانے کے جو ادوار جو گزرتے رہے اس کے اوپر، اس حیثیت سے کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو چکی تھی اور وہاں پر صرف ایک ابھار تھا زمین کا، وہاں پر نہ کعبہ تھا نہ دیواریں تھی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باپ نے کہا کہ بیٹا اب حکم ملا ہے کہ میں تیرے ساتھ مل کر اس کعبے کی تعمیر کروں۔ تعمیر کرتے وقت جگہ کی تعین حضرت جبرائیل مجھے بتلائیں گے، اس حیثیت سے آج معمار ہوں گے، مزدور ہوں گے، ایک معمار تو باپ ابراہیم ہوگا، مزدور ہوگا تو اسماعیل ہوگا، اسماعیل جیسا مزدور، ابراہیم جیسا معمار اس کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ تو رب ذکر کر رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اللہ تبارک و تعالی کیسا ذکر کر رہا ہے اپنے حبیب کا، اپنے ان بندوں کا، کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ایسا نیک کام کرتے ہوئے بھی دل کے اندر سے دعا نکل رہی تھی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کار خیر کو تو قبول کر لے، بے شک جو سننے والا، علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ تو کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے بھی اتنا ڈر ہے کہ کہیں یہ کام اللہ قبول نہ کر لے تو کیا ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو، ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس گنواتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو ضرور قبول کرنا ہی ہے، گویا کہ ہم حضرت ابراہیم کے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے زیادہ اہم ترین عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ تکبر کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ عبادت کرو، کبھی احسان نہ جتلاؤ، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کچھ ضرورت نہیں ہے، عبادت کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ان عبادتوں کو تمہارے منہ پر نہ پھینک دے۔ اللہ کو ضروری نہیں کہ تمہاری عبادتوں کو قبول ہی کرے، اللہ عاجز نہیں ہے، تمہارے عبادتوں کا محتاج نہیں ہے،
کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا 50% بھی ثواب اس کو نہیں ملتا. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کا ثواب اس کو 40% بھی نہیں دیتا. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کا 10% بھی اسے ثواب نہیں دیتا. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 5% بھی اس کا ثواب نہیں دیتا. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو جس طرح میلا کپڑا تم اٹھا کے پھینک دیتے ہو گھر سے باہر، اسی طرح اس کی نماز کو اس کے منہ پر دے مارتا ہے کہ لے جا تیری نماز. تیرے اندر نہ خشوع تھا، نہ خضوع تھا، نہ شرائط پورے تھے، نہ تقاضے پورے تھے، نہ اللہ کا ڈر تھا، کچھ نہیں تھا. اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں تھا تیرے پاس، لے جا اٹھا کے پھینک دیتا ہے. 1% بھی اسے ثواب نہیں ملتا. عبادتوں کو قبول کرنا اللہ محتاج نہیں ہے. اسی واسطے عبادت کرتے کرتے رونا چاہیے. اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت تو قبول کر لے اللہ، ورنہ تو میری عبادت اس حیثیت سے تو نہیں تھی کہ تیرے دربار میں پہنچ کے قبول ہو جائے. بس تیری رحمت ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ تو قبول نہیں ہوگی. یہ احساس تھا حضرت ابراہیم کو، اسی واسطے اٹھا رہے تھے تو دعائیں کر رہے تھے تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قبولیت کی گھڑی رکھی کہ ختم کیا تو کہا کہ ابراہیم پکارو لوگوں کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تم پکارو، پکار لگاؤ صحرا کے اندر. ابراہیم نے پوچھا اللہ کون سنے گا یہاں پر، میں اور میرے بیٹے کے علاوہ ہے ہی کون؟ کہا کہ نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے روحوں تک پہنچاؤں گا، تم پکار تو لگاؤ. تو پکار لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگو حج کے لیے ندا دیتا ہوں میں. تو اللہ نے روحوں میں جان ڈالی، کہا کہ روح جو بھی زندگی میں حج کرے گا لبیک اللہم لبیک کہو. بعض روایتیں ہیں کہ اسی واسطے جس نے اس وقت جواب لبیک کا دیا، زندگی میں اسے حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت ضرور ملتی ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.